السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ 29واں روزہ ہے ماشاء اللہ، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رمضان شروع ہوا، رمضان اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمیں روزے کی توفیق دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے ماشاء اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمارے حق میں پورا کر۔ اب یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد دیکھیں، 29ویں روزہ رکھنے کے بعد جو ہے 30واں روزہ جو ہوتا ہے وہ یا تو چاند نہ دکھنے پر ہوگا، یا چاند دکھ جائے گا آج افطاری کے بعد، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا دن عید کا ہوگا۔ تو یہ ہمیں جو ہے، اگر آپ کو 30 تاریخ تک روزہ رکھنے کا ہوا تو پھر تیسرا جب روزہ کھولیں گے تب یہ کرنا ہے جو میں بتاؤں گا آج کی رات کیا کرنا ہے۔ اور اگر نہیں تو آج اگر روزہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساری دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہی ہوں گی تو معاف فرما۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ تکبیرات کو شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا کرتے رہیں، تکبیریں کرتے رہیں، اور پھر جو ہے اگلے دن کے لیے جو ہے تیاری کرنا ہے۔ اگلے دن کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلے تو غسل کرنا ہے، کر سکتے ہیں وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں بالوں کو، اور بسم اللہ کہتے ہوئے جو ہے ماشاءاللہ اپنے گھر سے نکلیں، اور تکبیریں پڑھتے پڑھتے مصلی جائیں، عیدگاہ جائیں، وہاں پر امام کے آنے تک، اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو مسجد میں جائیں، اور تکبیریں کرتے رہیں، وقت ضائع نہ کریں، کسی سے بات چیت نہ کریں، سیدھا بیٹھ کر ذکر اذکار تکبیریں کریں، اور پھر جب امام نماز پڑھائیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کے بعد جب وہ خطبہ دیں تو خطبہ سنیں، اور پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 1141 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ نبیشہ الحزلی کی روایت سے ہے کہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام التشریق ایام اکل و شرب۔ جب یہ حج کے موقع پر تھے، لوگ سارے اکٹھا ہوئے تھے، تو آپ نے جو ہے 4 دن کا ذکر کیا تھا، کہ پہلا جو قربانی کا دن اور باقی کے 3 دن 11 12 اور 13 یہ ایام التشریق کہے جاتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ ایام جو ہیں، اور مطلب کہ ہمارے لیے رمضان کا پہلا دن جو ہے وہ شوال کا پہلا دن ہوگا، وہ عید کا دن ہوگا، تو باتیں یہ باتیں جو باتیں بتایا آپ نے، ایام التشریق یعنی عید کے جو دن ہیں، اکلون ایام اکلن و شربن، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور خوشی کے دن ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ دیکھیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں دیکھیں 29 روزے مکمل کرنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق دی، ماشاءاللہ ساری چیزیں کی ہم نے۔ لیکن عید کے بعد جو ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم باغوں میں چلے جاتے ہیں، گارڈنوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے مہرجان فیسٹیولز میں چلے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں آ کر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کھائیں، ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے رشتہ داروں سے سلام دعا علیک سلیک، ماں باپ ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں، یار دوست ناراض ہیں، ان سے جو ہے علیک سلیک کر کے رضامندی کریں، اور پھر آرام سے گھر میں بیٹھ کر حلال کھانا حلال پینا جو ہے کریں، اور خوشی کا اظہار کریں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر میں نے ایک خوبصورت سا جو ہے خوشنما منظر آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے، یہ دل یاد دلانے کے لیے کہ عید اسی طرح منائی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ سلسلہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو ہوں یہ اگلی رمضان تک روزانہ یہ سلسلہ جاری رکھوں۔ 365 دن کی میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور ہر روز آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا دن شوال کا ہمیں یہ کرنا ہے، یہ دوسرا دن شوال کا ہمیں یہ کرنا ہے، یہ پہلا دن حج کا ہمیں یہ کرنا ہے، یہ دوسرا۔ اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس کام میں ساتھ دیں گے، جتنا بھی ہو سکے گا آپ اس کو پھیلائیں،
اور لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو جتنے دیکھیں الحمدللہ. ابھی بھی بہت اللہ کا احسان ہے کہ میرے جو ہے ویورز بڑھ گئے ہیں، میرے لائکس بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ. میں نے اس نیت سے نہیں کیا تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ علم آپ تک پہنچے اور مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ بن جائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. اب عید کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.